बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, हम सबको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत के विजन के मुताबिक, काविशों के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात लेकर आई जा रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। आज हमने बात करनी है आईएसको की कि जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इसने आवाम के लिए क्या किया है, क्या अहदाफ अचीव कर लिए हैं, कौन सी चीज़ ऑनलाइन कर ली है, और ये AMI सिस्टम क्या है, नए मीटर्स या पुराने मीटर्स जो हैं उनके जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं या नहीं। इस प्रोग्राम में आपके जानने के लिए बहुत कुछ है और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद साहब ने, जो कि CEO हैं आईएसको के। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत से इदारों में रिफॉर्म्स की हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, पेपरा हो, FBR हो या दीगर इदारे हों। आईएसको में हम मौजूद हैं, आईएसको के CEO के साथ हम मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का भरपूर हम फ़ायदा उठाते हुए हम आवाम तक मालूमात भी पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि शुरुआत रिफॉर्म्स की कहाँ से हो रही है, सबसे बिग अचीवमेंट टिल डेट आपकी क्या हो चुकी है? हमारी माशाल्लाह से जिस वक्त से ये गवर्नमेंट नई आई है, इसने इनका विज़न है कि एक तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटेशंस हों, इसके साथ साथ चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए, और प्लस जो नए कलेक्टिवली जैसे आपने FBR का जिक्र किया या पेपरा का जिक्र किया, तो वो भी हमारे साथ चूँकि एसोसिएटेड होते हैं, तो FBR का सारा सिस्टम डिजिटलाइज है। और इसी तरह जो हमारे टेंडर्स जितने भी होते हैं उनकी शफाफियत के लिए वो तमाम के तमाम टेंडरिंग के ज़रिए किए जाते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि तमाम इदारों में जो है वो पेपरलेस इन्वायरमेंट की जाए, उसके लिए हमने भी अपना ये शुरू किया हुआ है। और अभी तक हम तकरीबन अपने हेड ऑफिस और बिटवीन मिनिस्ट्री हेड ऑफिस और हमारे जो मेन ऑफिस हैं इनको हमने ऑफिस पे शिफ्ट कर दिया है। इन तमाम के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस हमारी जो है वो पेपरलेस है, बिटवीन मिनिस्ट्री, बिटवीन हमारे SC ऑफिस जो भी हों, उन सब के साथ हम पेपरलेस उसके साथ चल रहे हैं। प्लस हम अपने सिस्टम में भी अपने सिस्टम को जो है वॉच करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इन तमाम के तमाम हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें हमारा अपना CCMS का सिस्टम है, कंप्लेंट का सिस्टम है। ये तमाम का तमाम हमारा डिजिटलाइज है। इसमें जो भी कंप्लेंट लाउज होती है वो हमारे सिस्टम पर आ जाती है और मुतलका ऑफिस को मिल जाती है। अभी एक हमने नया बिल्कुल अभी शुरुआत में है और मोस्ट इफेक्टिवली ये जून तक तमाम हमारे ऑफिस में हो जाएगा। ये है EOPS के नाम से। EOPS के नाम से जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें तमाम हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स, तमाम ऑफिस ये एक ही जगह से कंट्रोल हो सकते हैं। प्लस इसमें कोई भी कंज्यूमर जो आप इस्लामाबाद में बैठा हुआ कंज्यूमर है, वो हमारे चाहे तो अटक में जो हमारे ऑफिस हैं उनके मतलब काम हो, कोई उसका JLM का हो, उसका मरी का हो, वो किसी भी ऑफिस से, या मरी में बैठा हुआ शख्स अपना अटक का काम भी वो वहाँ से अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता है और उस काम को वहाँ से करवा सकता है। वहाँ पर हमारी मेन फैसिलिटीज़ जो हैं, दोज आर कॉल्ड फैसिलिटेशन सेंटर्स। वहाँ हमारी जो मेन फैसिलिटीज़ हैं उनमें न्यू कनेक्शन से लेके जो बिलिंग के मराहिल हैं, इन तमाम तक कोई आपने एड्रेस चेंज करना है, अपना CNIC नंबर चेंज करना है, अपना टैरिफ की चेंज है, आपकी लोड की एक्सटेंशन है, नेट मीटरिंग है, या आपकी बिलिंग की डेट एक्सटेंशन है, बिलिंग की इंस्टॉलमेंट है, या बिल करेक्शन है पे किया हो आपने, ये तमाम के तमाम हमारा एक ही ऑफिस जो जाएगा फैसिलिटेशन सेंटर पर, उसे वो कर लेगा। आप G9 मरकज सेंटर की बात करें? G9 में एक है, इस तरह के और हम तकरीबन 13 के करीब इस साल में बनाने का इरादा रखते हैं। इनमें से G9 के अलावा 3 और सेंटर्स हैं, और अभी एक हमारे ये ISCO में बिल्कुल मेन ऑफिस में एक हम ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो इनागोरेट हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा दैट इज़ कॉल्ड रीजनल कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ 24/7 ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। वज़ीर आज़म की विजन के मुताबिक फेसलेस जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है। ऑनलाइन जो सिस्टम है आपका डिजिटलाइजेशन की तरफ ISको भी पहुंच चुका है, तो उसमें क्या क्या सहूलियात हैं ऑनलाइन, कौन कौन से फीचर्स आपने नए मुतारिफ करवाए हैं? ऑनलाइन हमें एक तो आपको मैंने बताया कि वॉक इन फैसिलिटेशन ले सकते हैं CFC सेंटर से हमारे, प्लस उनके पास मोबाइल पर ऐप मौजूद है पावर स्मार्ट के नाम से। वहाँ से भी तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो आप उसमें चाह रहे हों, जो भी लेना चाहें, वो उस ऐप के ज़रिए भी
آپ لانچ کر سکتے ہیں اور اس میں جا سکتے ہیں, وہ فیسلٹی آپ وہاں سے بھی اویل کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بلنگ کا لیے اکثر لوگوں کی کمپلینٹ ہوتی تھیں کہ جی یہ ریڈنگ جو ہے وہ پراپرلی لی نہیں گئی یا اس کی نہیں آئی. تو ابھی ہم نے یہ فیسلٹی دے دی ہے کنزیومرز کے لیے, لانچ کر دی ہے کہ وہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے تحت وہ اپنے میٹر کے خود سنیپ بنائیں اور وہ آن لائن اپلوڈ کر دیں. وہ ہمارے سسٹم پر اپلوڈ ہو جائے گی اور بل اس کو اس کے مطابق آئے گا. ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے اور لوڈ مینجمنٹ ہے. ہر سال گرمیوں کی آمد پر خصوصاً جولائی کے مہینے میں یا اگست کے مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھی گئی ہے. اس سال کیا پلان ہے؟ جو آئی ایس کو کے صارفین ہیں کیا وہ لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہیں یا پھر گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی خوشخبری دینی ہے؟ ہماری بجلی کے بند ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ہماری پلان شٹ ڈاؤن, جس میں ہمیں کوئی نیسیسری کام کرنا ضروری ہے, جس کے لیے سسٹم کو 24 آور آگے اس کو تیاری کے لیے, تاکہ لوگوں کو ان سمر ہمیں پرابلم نہ ہو اور بریک ڈاؤن میں نہ آ جائے. تو وہ ہمارے ریہیبلیٹیشن کے مینٹیننس کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہم پلان شٹ ڈاؤن پہلے سے کرتے ہیں. ساتھ ہماری جو ہم نے نئے کام کرنے ہوتے ہیں, نئی لائنیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان لائنوں کو بند کریں. ایک تو اس صورت میں بند ہوتی ہے, اس صورت میں ہم پورا انفارم کرتے ہیں. ہمارا آئی ایس کو کا پیج بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, اور نیوز پیپر میں بھی ہم ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی رہے کہ ان کی سپلائی بند ہوگی. دوسرا آتا ہے ہماری جو آپ نے بتایا لوڈ مینجمنٹ کا سلسلہ. لوڈ مینجمنٹ یا بریک ڈاؤن جو ہماری آتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم ایک پورے پاکستان میں جتنے پاور ہاؤسز ہیں وہ اکٹھے سنک ہو کے چلتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کا لوڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم کسی این ٹی ڈی سی جو ہماری کمپنی ہے جو یہ پوری ٹرانسمیشن کی ذمہ دار ہے, وہ پاور ہاؤسز سے سپلائی لے کے تو ہمیں ٹرانسمٹ کرتی ہے. اس میں کسی بھی تکنیکی فالٹ کی وجہ سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اچانک ہمارے پاس جو ہمیں ایلوکیٹڈ کوٹا ہوتا ہے ہمارا, جو ابھی ہمارا تقریباً کوئی 1500 1600 یا اس طرح 2000 کے قریب چل رہا ہوتا ہے آج کل, تو اس میں کمی آ جاتی ہے. تو وہ اس پر ہمیں تھوڑی سی لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. رہی بات لوڈ شیڈنگ کی, تو لوڈ شیڈنگ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. however لوڈ مینجمنٹ ڈیو ٹو فائنانشیل, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اس ٹرم میں کہ جس ایریا میں لوگ چوری کر رہے ہیں وہاں پر ایک تھریش ہولڈ مقرر کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ جو زیادہ چوری کریں انہیں پھر بجلی ہی کم دی جائے جہاں زیادہ ہو. تو وہ الحمدللہ اسلام آباد میں کوئی ایسا, ہماری ایاسکو میں کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر ہم اس لیے سپلائی بند کریں کہ وہاں لوگ چوری کر رہے ہیں, بیکاز اتنا ہمارا لیول باقی کی کمپنیوں سے بہت کم ہے ہمارا لیول. تو ہمارے پاس ایسے فیڈرز نہیں ہیں. وہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس آئی ایس کو میں تو بالکل نہیں ہے. however یہ جو ہے کہ ہمیں لوڈ مینجمنٹ ڈیو ٹو کرٹیلمنٹ آف دا لوڈ, اور جو کر رہی ہو این ٹی ڈی سی سے کوٹا ہمارا جو کرٹیل ہو رہا ہو, تو اس کی بنا پہ کرنی پڑتی ہے. ادروائز ہم نے یہ 3 مہینے ابھی لگا کے پورا اپنے سسٹم کی مینٹیننس کی ہے, اسٹارٹنگ فرام دی اکتوبر نومبر اور دسمبر پورے مہینے میں. اس میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ سپلائی بند رہی ہوں گی, تو اس میں ہم نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہے اور تیار کیا ہے فار دا کہ ہمیں سمر میں پورا سال اس میں پرابلمس نہیں آئیں گی, انشاءاللہ نہیں آئیں گی. یہ تو گڈ نیوز تھی آئی ایس کو کے صارفین کے لیے. آگے بھی بڑھیں گے صارفین کی جب ہم بات کر رہے ہیں. لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گی, صارفین میں وہ صارفین بھی ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ آپ کے دفتر جا سکتے ہیں, جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ آپ کے آن لائن سسٹم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس صرف موبائل فون ہے کیا وہ آپ کو کال بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی ہیلپ لائن بھی متعارف کروائی آپ نے؟ ریسنٹلی اگر آپ یہ سوال نہ بھی کرتے تو میں یہ آپ کو ضرور بتاتا کہ ہمارے منسٹر صاحب کا بھی ویژن تھا اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف دا گورنمنٹ کہ کسٹمرز کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. ابھی ٹول فری 118 کا نمبر ہے, 118 سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنی کال کر کے یہ ہم تک پہنچ سکتا ہے ہمارے سسٹم تک. اس ہیلپ لائن پر اس کو ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اس نے اپنی اس کی کوئی بلنگ کے متعلق کمپلینٹ ہے وہ بھی اس پر آئے گی, اس کے سسٹم کے متعلق, کہ ٹیکنیکل فالٹ کے متعلق, بجلی کی بندش کے متعلق کوئی بھی کمپلینٹ ہے وہ 118 ڈائل کرے گا اور ود ان 30 سیکنڈ اسے ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ اسے رسپونڈ کرتی ہے. 30 سیکنڈ سے لیس کا تھریش ہولڈ ہے کہ اس سے لیس انہوں نے کرنی ہے. وہ پھر متعلقہ آفس کو وہ
कंप्लेंट उसकी जो है या उसकी जो फैसिलिटी चाह रहा हो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके सिस्टम पर आ जाती है, वो उसे ऑब्ज़र्व करके उसको ठीक भी करेंगे और फिर वापस उसको कॉल भी आ जाएगी उस कंज्यूमर को कि जी आपका अगर हो गया है तो आप बताएं, अगर नहीं हुआ या मुतमईन नहीं है तो भी बताएं। तो ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, ये मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया था 2 महीने पहले। तो ये अभी लोगों को, बल्कि आपके तवसत से चाहूँगा कि लोग भी इससे अवेयर हों और वो इस पर कॉल करें, बजाय इससे कि वो किसी ऑफिस को सीख करें, या अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि जी ऑफिस का फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं हो रहा ड्यू टू बिजनेस, ज़ाहिर है वो वहाँ कई कॉल्स आ कस्टमर रही हैं। सर्विसेज के नुमाइंदे जो हैं वो 118 के ऊपर मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत एक खुशाइन बात है कि आप इनके नुमाइंदों से 118 डायल करके बात कर सकते हैं अगर आपका मीटर का कोई इशू है, या तारें आपके घर के ऊपर से गुजर रही हैं, या शॉर्ट सर्किट हो गया है, आपको आईएसको के नुमाइंदों की खिदमात चाहिए, तो आप 118 डायल कर सकते हैं। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूँ मदीहा आबिद अली और मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद साहब। आईएसको के हवाले से बात हो रही है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है और मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप तक पहुँचाने बाकी रह चुके हैं। 13 सेंटर्स की चौधरी साहब आपने बात की कि मज़ीद 13 सेंटर्स जो हैं वो आवाम के दरमियान होंगे। कौन कौन से इलाके चूज़ किए हैं आपने और कहाँ कहाँ ये सेंटर्स जो होंगे वो बनाए जाएंगे? इनमें इस वक्त हमारे 4 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 3 इस्लामाबाद और 1 हमारा ये सेंट्रल ऑफिस में है। इनके अलावा हमारे जो इस तरह 6 सर्कल हमारे हैं, हर सर्कल लेवल पर होगा और पिंडी में ज़्यादा होंगे, 3 पिंडी में होंगे, इसी तरह जेलम में, चकवाल में, अटक में और मरी में 1 होगा। तो ये हमारे 13 सेंटर इस तरह से बनते हैं जो हमने प्लान किए हैं कि इन लोगों को उनके करीब 3 जगह पर ये मौजूद हो, तो वहाँ से वो हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकेंगे। तो ये जो सेंटर्स हैं करीब इसी साल प्लान है आईएसको का कि ये जो है वो आपके करीब हों और आप अपने जो जितने भी आईएसको के हवाले से काम हैं वो जाके सेंटर में करवा सकते हैं। बिल के ऊपर एक नई चीज़ और मुतारिफ की करवाई गई है जो कि क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन करके और बहुत से काम कर सकते हैं। उनमें क्या क्या फीचर हैं? क्यूआर कोड बेसिकली जो है वो पेमेंट के पर्पज़ के लिए है कि आप अपने घर बैठे अपनी पेमेंट जो है क्यूआर कोड के ज़रिए, आपके पास जिस बैंक की भी ऐप हो, वन लिंक की जो भी हो, उनके ज़रिए वो आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेक देने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिशियल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेमेंट करवा दे। तो क्यूआर कोड इज़ वेरी रेडीली, अभी जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ज़रिया ये है कि आप अपने क्यूआर कोड के ज़रिए स्कैन करें बिल को और बिल पे आप वो अमाउंट आपकी उसके आपके अकाउंट नंबर से, जिस तरह आप जो भी चैनल यूज़ करना चाहें उससे पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैंने मुतादिद दीगर भी इंटरव्यूज़ किए हैं, पेपरा के हवाले से है, ये एफपीआर के हवाले से। अभी हमने रिसेंटली देखा जो G9 में एक खिदमत मरकज़ बनाया गया, वज़ीर आज़म उस मॉडल को आज़रबाईजान से लेकर आए और वो चाहते थे कि जो फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों को मिल रही हैं वो मेरे आवाम को भी मिलें। तो आईएसको ने कौन से मुल्क का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया है, इस हवाले से भी आप बताएंगे कि कौन सी इंटरनेशनल फैसिलिटी जो है वो पसंद आई और फिर आपने ये सोचा कि हम अपने अवाम को भी ये फैसिलिटी देंगे? माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक उन्होंने एक ही छत के नीचे तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया और जो फैसिलिटी वहाँ किसी को भी चाहिए हो, जो जिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक हो, या एक शख्स आया हुआ है एक डिपार्टमेंट के काम के लिए तो दूसरा भी वहाँ अवेलेबल हो सके। तो ये आज़रबाईजान में भी इस तरह मैंने भी उसे विज़िट किया हुआ है प्रीवियसली, तो अभी ये यहाँ पर भी आ गया। इसके अलावा जो पावर सेक्टर जो यूज़ कर रहा है सिस्टम, ये उस सिस्टम से कम नहीं है उससे, क्योंकि वो एक लिमिटेड अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज्ड डिज़ाइन होता है। हमारा अपना कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है। हमारा डिज़ाइन जो है ये इनिशियली इसे यूएस एड ने थोड़ा सा इनिशिएट किया था कुछ साल पहले, उसको लेके फिर आगे उसको एडवांस करके हमने उसकी एडवांस शक्ल बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड ई ऑप्स। ई ऑप्स में हमारी तमाम चीज़ें कवर होती हैं, जो भी हम काम
آفسز میں ایک آفس سے دوسرے آفس کے درمیان کو طے کرتے ہیں، یا کوئی اپروولس ہیں، کچھ ایکشنز کے اپروول ہوتی ہیں، کوئی ایس ٹی ایس کے اپروول ہے، کوئی آپ کی انسٹالمنٹ ہے، اس میں ہمارا آر او آفس انوالو ہے، تو وہ تمام کے تمام کام آپ ایک ہی فرنٹ ڈیسک پر جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے اور آپ کے بیٹھے ہوئے وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ نیو کنیکشن ایک ہمارے ہاں بڑا مشکل لوگوں کے لیے سوال رہا ہے، بڑے پرابلم رہے ہیں اس میں، وہ بھی آپ وہاں بیٹھیں اور اپنے کاغذ وہاں دیں، ڈاکومنٹس دیں، وہیں وہ سکین ہو جائیں گے، اور سکین ہو کے وہ آپ کی فائل جو ہے وہ ڈیجیٹل فائل بن کے ہمارے سسٹم پر لانچ ہو جائے گی، اور کسی ایس ڈی او کے پاس اس میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی لائن مین کے پاس جانے کی ضرورت کیا یہ ای کچہریز ہیں؟ نہیں۔ ای کچہریز تو ہوتی ہیں نا، آپ کے کوشچنز ہو گئے، یہ تو آپ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر پر اویلیبل ہے۔ جیسے ہی وہاں بندہ جو جائے گا، کنزیومر جائے اپنی کہے کہ مجھے نیو کنیکشن چاہیے، یہ میرا سی این آئی سی ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، یہ میرے گھر کے ڈاکومنٹس ہیں، یہی 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جیسے ہی وہ ڈال دیں گے، وہ سسٹم میں جائیں گے، اپروول ہو کے اس کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا ڈی این ایشو ہو گیا، آپ ڈی این ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ موبائل پر ہی ڈی این ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پیمنٹ آپ چاہیں تو بینک جا کے کریں، چاہے تو وہ بھی آپ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ اس ایپ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر دیں گے۔ جب آپ کا ڈی این پے ہو گیا تو وہ پھر ہمارا آفس میں بیک آفس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق اس کی میٹر انسٹالیشن بھی خود بخود ہو جائے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ اکارڈنگ ٹو دا ویژن، ہمارے گورنمنٹ کا جو ویژن ہے اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ کا، کہ یہ کسٹمرس کو میکسیمم فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، وہ اویلیبلٹی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2025 گزر چکا ہے اور 2026 میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ کیا اہداف تھے 2025 کے جو آپ اچیو کر چکے ہیں، اور 2026 کے لیے کیا اہداف آپ نے اچیو کرنے ہیں، اور کیا گولز جو ہیں وہ سیٹ کر رکھے ہیں؟ کافی عرصے سے پاور سیکٹر ایک دباؤ کا شکار تھا کہ کمپنیز جو تھیں وہ کہا جاتا ہے کہ خسارے میں جا رہی ہیں، تو لاسٹ ایئر وی ور آن نیک ٹو نیک، تو تھوڑا سے اس میں پروفٹ میں تھے لیکن بہت کم تھا، تو اور اس سال ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا اس کو پازیٹیو میں لے کے آئیں اس کو، تو انشاءاللہ اس کے لیے ابھی اس وقت تک ہم جو ہمارے 6 منتھ کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق وی آر ان پازیٹیو، تو انشاءاللہ باقی 6 ماہ میں بھی اس کو پازیٹیو اس میں لے کے آئیں گے، تو جو ایک خسارہ فیس کر رہا ہے پاور سیکٹر، وہ ہماری ایٹ لیسٹ آئی ایس کو کمپنی میں نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے اہداف کے حوالے سے بتایا ہے، کچھ سیفٹی کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ لائن مین ہیں، بہت ہی خطرناک قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سخت سردی یا سخت گرمی میں ان کا جو لباس ہے وہ بھی الیکٹریسٹی پروف ہونا چاہیے تاکہ ان کی جانوں کو بھی محفوظ کیا جا سکے۔ تو مزید سیفٹی کے لیے ان کی کیا نئے فیچرز متعارف کروائے گئے ہیں؟ کہ آپ نے بڑا اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہمارا جو سٹاف ہے، جو خاص طور پہ ہمارے لائن مین ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، اور اس سے ایک لائن مین پر ہماری آپ سمجھے محنت بھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جان کا معاملہ ہے، اور اس جان نے اپنے جان کو داؤ پہ لگا کر لوگوں کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرنی، تو اس کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اس کے لیے ہمارا آفسز میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک تو ان کے تمام جو بھی ہمارے واجبات ہوں ان کو ٹائم نہ لگے، ان کی پروموشنز ان ٹائم ہوں، فوراً سے پہلے، بلکہ ابھی ہم یہ دسمبر کے اندر ہی ہمارا کچھ پلان ہے پروموشنز کرنے کا، وہ ہم ان کی پروموشن کریں گے، پلس ان کی جو اپنی سیفٹی ہے اس کے لیے ضروری۔ اپنی سیفٹی میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سسٹم سے انہیں چیزیں چاہیے ہوں، دوسرا اس کی اپنی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، جسے ہم پی پی ای کہتے ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس میں آئی ایس کو از دی بیسٹ کہ ہم جو ایون لائن مین کی بیلٹ یوز کر رہے ہیں وہ بھی ابھی باقی کمپنیوں یوز نہیں کر رہی، اور ہم نے یوز شروع کیا، اس کا پیراشوٹ ہارنس کہلاتی ہے، تو وہ بیلٹ کی صورت میں خدا نخواستہ اگر کوئی گر بھی جاتا ہے تو وہ نیچے زمین پر نہیں گرتا، وہ اوپر ہینگ ہو جاتا ہے، لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ اس نے پہنی ہوئی ہو۔ اس کے لیے ہم نے ایک مسلسل اویئرنیس، ہماری ایک ہمارا پورا ڈائریکٹریٹ ہے سیفٹی کا، وہ اس پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے پورے ایک پروگرام بنایا ہے کہ 1 سال کے اندر ہر لائن مین کو دوبارہ ایک دفعہ سیفٹی کے کورس کو ریویژن کرنے،
تو وہ اس کے لیے وہ اس کو ریفریش ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے اور ہر ایک ہفتے کی وہ کلاسز ہوتی ہیں. ہر لائن مین ہر ALM ہمارا وہ پورے اس سال میں ایک دفعہ وہ ضرور کرے گا. اس سے اویئرنیس آ جائے گی, کوئی نئی چیزیں آ جائیں گی وہ آ جائیں گی. پلس ہم نے ان کے لیے نیو اکوپمنٹ خریدے ہیں جس سے وہ لائن پر چڑھنے سے پہلے ایون دو کہ لائن بند ہے یا نہیں وہ نیچے سے اپنی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. وہ اکوپمنٹ وہ نیچے کھڑے ہوں گے تو وہ بیپرز ہوتے ہیں, وہ بتا دے گا کہ یہ لائن آپ کی چل رہی ہے, آپ اس پہ نہیں چڑھیں, کام نہیں کریں. عام طور پہ تو لائن پلان ہوتا ہے بند کر کے, لیکن سم ٹائم ایکسیڈنٹلی لائن چل بھی سکتی ہے یا کسی غلطی کی وجہ سے جس لائن پر کام کرنا تھا وہ نہیں بند ہو سکی, کوئی دوسری بند کی ہے, وہاں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. تو وہ اسے یہاں سے ہم کور کرتے ہیں کہ وہ اسے پہلے ہی ٹیسٹ کر لے کہ یہ لائن میری بند ہے. پھر اوپر چڑھ کے وہ اپنا کام جو شروع کرتا ہے اس سے پہلے لائن کی ارتھنگ کے لیے وہ بھی ہم نے ہر سب ڈویژن میں ہر اپنے لائن مین کو, اسے ہم ارتھنگ کہتے ہیں, PTG کہتے ہیں, PTG پرووائڈ کی ہوتی ہیں کہ وہ کام کرنے سے پہلے لائن کو گراؤنڈ کر لے کہ اگر لائن کام کرنے کے دوران اگر ایکسیڈنٹلی لائن کہیں سے چل جائے تو بھی وہ اسے فوری طور پہ بند ہو جائے گی. اس سسٹم کے تحت PTG کے تحت آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی لائن تاکہ وہ اسے شاک سے بچے. پلس ہم نے ان کے اینٹی اسٹیٹک, ان کے جو ڈریس ہے اینٹی اسٹیٹک وہ بنوایا ہے, وہ فائر پروف بھی ہوتا ہے. اور ہر ان کا PPE نیو گلوز ان کے, اور ان کے پاس جو سامان ہو وہ ہماری اسپیکس کے مطابق انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر ڈویژن میں ہم نے ابھی بکٹ ماؤنٹڈ کرین پرووائڈ کی ہوئی ہے. دیٹ از آلسو این انسولیٹڈ کرین ہے, بکٹ ہے جس پر وہ جا کے اوپر جا کے کام کر سکتے ہیں. یہ ہم نے تمام سب ڈویژنوں میں پرووائڈ کی ہیں لوگوں, ان ہمارے جو ایسٹ ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کسی کو انگلش نہیں آتی ہے یا کسی کو اردو نہیں آتی ہے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بہت سے چائنیز صارفین بھی ہیں جن کو انگلش اور اردو دونوں ہی نہیں آتی ہے, تو کون کون سی زبانوں میں جو وہ ہیلپ لائن ہے وہ کام کر سکتی ہے؟ اور لاسٹلی آپ کون سی زبان میں اپنے دیکھنے والوں کو پیغام آخری دیں گی اپنا, اور کیا وہ پیغام ہوگا؟ ہیلپ لائن ہماری جو اویلیبل ہے اس پر تمام علاقائی زبانوں میں, انگلش میں, اردو میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سرائکی, پنجابی, ہند کو, اور بلوچی, سندھی, پشتو, ان تمام زبانوں میں وہ اس کے پاس آپشن موجود ہیں, وہ اس پر جا سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. میری آپ کے توسط سے تمام صارفین سے گزارش ہوگی, ISCO کے صارفین سے, کہ وہ اپنی کسی بھی کمپلینٹ کی صورت میں, اس میں بجلی کی خرابی ہو یا لائن کی خرابی ہو, بجلی کی چوری کے متعلق کوئی انفارمیشن ہو, ہمارے سسٹم میں کسی خرابی کی نشاندہی ہو, وہ 118 پر ڈائل کریں اور اس کے ذریعے تمام ان کو علاقائی سہولت مہیا ہوگی. علاقائی زبان میں وہ اپنا میسیج, اپنی بات اس پر کر سکیں گے. ہمارے جو نمائندے ہیں وہ تمام زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور اس پر ان کی انفارمیشن لے کے وہ آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. CEO ISCO انجینئر چودھری خالد محمود صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بہت ساری اہم انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. ناظرین, یہ تمام جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں, ٹرانسفارمیشن کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں, ریفارمز دیکھ رہے ہیں, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم نے اور آپ نے مل کے اس ملک کو مزید ترقی کی جانب ہی گامزن کرنا ہے. ہمیں آج کے کرنٹ افیئر اسپیشل سے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.